خداوند کے پر فضل زندہ جلالی میٹھے اور بابرکت کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب خوش ہیں؟ پرستش تھوڑی سی ڈسٹرب تھی، چلیں خداوند کے نام کی عزت و جلال میں ہم آج یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں خداوند کا کلام سننے کے لیے۔ ہاللیلویہ! کتنے لوگ ہیں جو خداوند کے کلام کو لینے کے لیے، اس کی طرف کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج کا جو کلام ہے وہ ہماری زندگی میں بیداری بنانے والا ہے۔ آج کے کلام سے ہم اس بات کو محسوس کریں گے کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بائبل مقدس میں مرقوم تو ہے مگر ہم ان سے ناواقف، ہم نہیں جانتے بہت ساری ایسی چیزوں کو جو کلام میں بیان ہے، جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں اور جن کو خادمین بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے ایک بہت بڑے اسکالر کے بارے میں سیکھیں گے، جو میری نظر میں تو بہت بڑا اسکالر ہے، آپ کی نظر میں بھی میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی اس بات کو سمجھیں، اس بات کو جانیں اور اسکالر کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ یسوع کی تعلیم ہماری زندگیوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، آج ہم اس بات کو جانیں۔ کلام ہماری زندگیوں میں کتنا اثر انداز ہوتا ہے اور ہم کس طریقے سے، کس لیول سے، کس گہرے پن میں کلام کو جانتے ہیں۔ ہاللیلویہ! آج ہم کلام سے سیکھیں گے، کلام سے جانیں گے۔ آج جس شخصیت کے بارے میں میں آپ سے کلام کروں گا خدا کے روح کے فضل سے، وہ شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے، اس کا نام بہت بڑا ہے، ہم اس کے بارے میں جانیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہاللیلویہ! میرے ساتھ نکالیں پہلا کرنتھیوں اس کا 1 باب اور اس کی 12 آیت سے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 1 باب اس کی 12 آیت سے ہم کلام خدا کا مطالعہ کریں۔ جن کے پاس بائبل ہے اس کلام کو کھول سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ! میں اس آیت کو آپ کے لیے پڑھوں گا اور آپ اس آیت کو غور سے سنیں۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولوس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کیفا کا اور کوئی مسیح کا۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا آپ سبوں کے لیے باعث بنتا ہے۔ کس نے اس آیت کو سمجھا؟ پہلا کرنتھیوں اس کا 1 باب اس کی 12 ہے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولوس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کیفا کا اور کوئی مسیح کا۔ آمین! آمین! اب کس نے اس آیت کو سمجھا؟ میرے عزیزوں، سمجھا ہے تو کیا سمجھا؟ اچھا مجھے بتائیں گے؟ کوئی اپنے آپ کو پولوس کا کہہ رہا ہے، کوئی مسیح کا کہہ رہا ہے، اور اس میں 4 بہت بڑی زندگیوں کے بارے متعلق بات کی ہے۔ پہلے نمبر میں کس کی بابت پوچھا گیا جی؟ پالوس کے بارے میں، مقدس پالوس کے بارے میں،
मुकद्दस अप्पलूस के बारे में, काइफा के बारे में और मसीह यीशु के बारे में। आप इन चारों में से किसके मुतालिक ज़्यादा जानते हैं? अप्पलूस के मुतालिक नहीं जानते? अप्पलूस के मुतालिक नहीं जानते? अप्पलूस कौन था? आज जो मेरा टॉपिक है वो है अप्पलूस कौन। देखिए जी, बाइबल का हीरो कहते हैं मुकद्दस पौलुस को, और ये देखिए 12 रसूल थे यीशु मसीह के, और बहुत सारे फॉलोवर थे यीशु मसीह, और बहुत सारे शिगिर्द थे पौलुस रसूल के, मगर किसकी बात कर रहे हैं? अप्पलूस के बारे में। अब सोचिए ये कितना बड़ा बंदा होगा जिसका नाम मसीह के साथ, पौलुस के साथ और काइफा के साथ। काइफा को मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, और मसीह के बाबत आप जानते हैं, और पौलुस के मुतालिक भी आप जानते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आप अप्पलूस के मुतालिक भी जानते हैं। अप्पलूस कौन था? अप्पलूस की जिंदगी का क्या मकसद था? अप्पलूस का इस आयत में होना क्या मायने रखता है, और इसकी अहमियत क्या है? मैंने आपके साथ एक बात डिस्कस की है कि यीशु मसीह के 12 शिगिर्द थे जो नॉमिनेट थे। ऐसे है महमूद भाई, ऐसे है सर जी, ये नॉमिनेट बंदे थे, और पौलुस के साथ उसका नाम नहीं आ रहा। और पौलुस रसूल के खुद के बड़े शिगिर्द थे, मगर वो कौन किसको कर रहे हैं? अप्पलूस। अप्पलूस की जिंदगी के बारे में हमने जानना है कि अप्पलूस की जिंदगी दर हकीकत क्या है। हालेलुया। हमने इस बात को बहुत दफा पढ़ा है, इस आयत को जो जब चाहते हैं, मैंने बहुत दफा इस आयत को सुना कि बाद लोग अप्पलूस के हैं, बाद अप्पलूस के हैं, मगर अप्पलूस की जिंदगी के बारे में कोई नहीं जानता। आज इसी बात की समझ और बूझ हमने रखी है। आज इसी बात के मुतालिक हमने जानना है कि अप्पलूस कौन है। दर हकीकत अंजील मुनव्वरा में, बाइबल मुकद्दस में अप्पलूस का क्या रोल है? हालेलुया। आए मेरे साथ कलाम खुदा को निकालें, मेरे साथ निकालें रसूलों के अमाल उसका 18 बाब उसकी 24 आयत से लेकर 28 आयत तक हम खुदा के कलाम का मुताला करें। हालेलुया। आज हम सीखेंगे रसूलों के अमाल उसका 18 बाब उसकी 24 आयत से लेकर 28 आयत, इस शख्स की जिंदगी के मुतालिक लिखा, और मैं आपकी खुदावंद की रूह की हिदायत से आपकी रहनुमाई। हालेलुया। आज हम अप्पलूस के बारे में सीखें। हमारी जिंदगियां बड़ी स्पीड से गुजर रही हैं, और हम बाइबल के बहुत सारे हीरोज के मुतालिक नहीं जानते अभी तक। ये बहुत बड़ा हीरो है, जब इसके मुतालिक पढ़ेंगे आप महसूस करेंगे इस बात कि बाइबल मुकद्दस में इसका रोल कितना बड़ा है। हालेलुया। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं। रसूलों के अमाल उसका 18 बाब उसकी 24 आयत से लेकर 28 आयत तक हम कलाम खुदा का मुताला। हालेलुया। आज मेरे अजीजों आपने अप्पलूस के मुतालिक जाना। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, फिर अप्पलूस नाम एक यहूदी सिकंदरिया की पैदाइश खुश तकरीर किताब मुकद्दस का माहिर इफ्सुस में पहुंचा। इस शख्स ने खुदा की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यीशु की बाबत सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मे से वाकिफ है। हालेलुया। पहले इन आयतों के बारे में देखते हैं, फिर आगे चलते हैं।
آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آئے اپلوس کے متعلق. جی اگر ہم اس کی 24 آیت کا مطالعہ کریں، 24 آیت کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں ہی اس کی بہت ساری خوبیاں، 3-4 خوبیاں اپلوس کی اسی میں مینشن. پھر اپلوس نام ایک یہودی. سب سے پہلے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپلوس کیا تھا جی؟ یہودی. پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ اپلوس ہے کون. اب آپ کو پتا چل گیا کہ اپلوس یہودی تھا. سکندریہ کی پیدائش، سکندریہ جو ہے وہ مصر کا ایک شہر تھا. اپلوس یہودی اور مصر کا رہائشی تھا. مصر کے شہر سکندریہ کا رہائشی تھا. آج آپ کی پریچنگ نہیں، ٹیچنگ ہو رہی ہے تھوڑی سی. ہم ایک سیلیبریٹی کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. یہ ہم اس مقدس شخص کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں جس کا بائبل مقدس میں بہت بڑا رول ہے. ہلیلویا. مگر ہم اس سے ناواقف تھے. اب یہ یہودی تھا، مصر کے شہر سکندریہ کا رہائشی تھا، خوش تقریر تھا. یہ جب تقریر سناتا تھا تو کمال کرتا. اس طرح ہمارے انور فضل صاحب ہے، انہیں لوگ سننا پسند کرتے. یہ اس لیول کا اسکالر تھا. ہلیلویا. خوش تقریر اسے کہتے ہیں جس کی تقریر میں وزن ہو، جس کی تقریر میں پاور ہو، جس کی وائس ساؤنڈ جس کا بہترین ہو، اور کتاب مقدس کا ماہر تھا. اتنی خوبیاں ہوگی جی. 4 خوبیاں ایک آیت میں بیان کی گئی ہے اپلوس کی. رام اپلوس کے بارے میں نہیں ہے. یہودی بعد میں مسیحی ہوا. پہلے مقدس اپلوس رسول بھی یہودی. یہودی ہونا کوئی جرم نہیں ہے. پہلے مقدس پطرس بھی یہودی، مگر بعد میں انہوں نے مسیحیت کو پھیلایا. پھر تو نہ یہودی رہا نہ تو یونانی رہا. یہ ان کی ٹیسٹیمنیز ہے. اس طرح بھائی مارٹے نے ٹیسٹیمنیز کی ہے نا، ان کی ٹیسٹیمنیز ہے. یہ بابت لکھا گیا ہے کہ بائبل جو ہے یہ ترتیب کا کلام. یہودی، مصر کا رہنے والا، تقریر میں پاورفل اور کتاب مقدس کا ماہر تھا. ہلیلویا. اور یسوع مسیح کی بابت صحیح تعلیم دیتا. اگلی آیت کی طرف اگر ہم بڑھیں 25 آیت میں، اور اس شخص نے خدا کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا. 3 خوبیاں اور ایسے. روحانی تھا، روحانیت سے یہ بھرا ہوا شخص تھا. آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں کہ یہ تھا تو اس کا پلوس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. یہ مقدس پلوس رسول کا دوست تھا. اپلوس جو تھا یہ مقدس پلوس رسول کا دوست تھا، اور یہ بہت بڑا بہت گہرا دوست. دیکھیے جی، اپلوس رسول کی بابت ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، وہ ایوے تو نہیں ہوگا نا. وہ کہہ رہا ہے یار کہ آپ پلوس کے ہیں یا اپلوس کی تعلیم کو فالو کریں. اس کا مطلب ہے کہ اپلوس کی تعلیم بڑی اتھینٹک تعلیم ہے. وہ پلوس رسول لیول کی تعلیم دے رہا ہے، اس لیے اس کا نام جڑ گیا نا اس کے ساتھ، کیونکہ لوگ اس کو بھی سننے کے لیے آتے تھے. لوگ اس سے بھی محظوظ تھے. لوگ کہتے تھے یار یہ بھی بہت سرل طریقے سے بیان کرتا ہے. میں آپ کو آہستہ آہستہ بتاؤں گا کہ ان دونوں کا ویژن کیا ہے. اصل میں جو تعلیم ہے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، جس کے لیے پالوس رسول پیدا ہوئے ہیں، جس کے لیے سارے رسول پیدا ہوئے ہیں، جس کے لیے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا گیا اور جس کے لیے آج تک کائنات وجود میں ہے، اصل کام ہے کیا، اصل بحث ہے کیا، اصل مسیحوں کا فرض ہے کیا. ہلیلویا.
اب جی ہم اس کی بابت یہ صحیح یسوع کی تعلیم دیتا تھا، مگر میں نے اس کی ساری خوبیاں بیان کی، مگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی کی خوبیاں بیان کرتے رہے کشمالہ اسلام آباد میں ویلس ہے، کشمالہ کا جو شوہر ہے وہ بہت اچھی جاب کرتا ہے، کشمالہ کا جو سسر ہے وہ بہاولپور میں ایک اچھے مقام، ایک اچھے گھر میں رہتا ہے۔ اب یہ ساری ہوگی خوبیاں، اب مگر جو لفظ ہے نا یہ آپ کی زندگی میں فل سٹاپ لے آتا ہے۔ یہودی ہے، تقریر کرتا ہے، کلام کرتا ہے، کلام بیان کرتا ہے تو کمال کرتا ہے، سب کچھ کمال کرتا ہے، مگر اب بات آ گئی ہے جی مگر بات۔ اسی آیت کو ہم دیکھتے ہیں، مگر صرف یوحنا ہی کے بپتسمے سے واقف ہے۔ ہلیلویا۔ اب پلوس جو ہے نا یہ یوحنا کے بیپٹزم سے واقف ہے۔ اب یوحنا کے بیپٹزم کے آگے کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہوگا، یعنی کہ یسوع مسیح کو جاننا جو یوحنا نے منادی کیا وہی نہیں ہے، یوحنا کی بات بھی کسی نے منادی کی ہے، اور وہ کون تھا؟ وہ خود یسوع مسیح تھے نا، یعنی کہ یوحنا نے تو راہ تیار کی ہے نا، یہ جو باتیں یوحنا نے کی تھی نا ان کی بابت صرف جانتا، انہی سے صرف واقف تھا، اور اتنا ہی یسوع مسیح کو جانتا تھا۔ یہ یسوع مسیح کی قیامت کے بارے میں نہیں جانتا، یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں یہ نہیں جانتا تھا، مگر یہ جو جانتا تھا وہی کمال تھا، اس سے لوگ بڑے خوش تھے۔ جانتا کیا تھا؟ وہ یوحنا نے بتایا، بائبل کہہ رہی ہے نا، کلام میں لکھا ہے نا۔ اب ہوتا کیا ہے جی؟ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، 26 آیت کو دیکھتے ہیں۔ وہ عبادت خانہ میں دلیری سے بولنے لگا، پھر مگر اب مگر جو ہے نا وہ اپلوس کی جان نہیں چھوڑی۔ سب کچھ بہتر ہے اپلوس کا، آپ نے اپلوس کے بارے میں جان بھی لیا ہے، اپلوس کی ویلیو کو بھی آپ نے محسوس کر لیا ہے، تو مقدس پولس رسول نے اپنے ساتھ تشبیہ دے دیا اسے کہ آپ میرے ہو، آپ اپلوس کے ہو، آپ کائفہ کے ہو، آپ مسیح کے ہو، آپ کس کے ہو؟ یعنی کہ اپلوس بہت بڑا اور بہت بڑا اسکالر قسم کا یہ شخص تھا، مگر پرسکلا اور اکولا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتا۔ اب آپ کو ان کا بھی پتہ نہیں ہے، پرسکلا کا اور اکولا کا۔ بائبل نہیں پڑھتے نا آپ، کلام کو پڑھتے ہیں سمجھ نہیں پاتے۔ یہ بھی پولس رسول کے دوست، اکولا کی بیوی تھی پرسکلا، یعنی اس کے اگر شروع میں آپ پڑھیں نا تو ان کی بابت بھی لکھا گیا ہے یہ کون تھے، پرسکلا اور اکولا، ان کی بابت بھی، یہ بھی خدمت تھے، کیونکہ مقدس پولس رسول کے ہم خدمت تھے، اور کیونکہ ان کا وقت مقدس پولس رسول کے ساتھ زیادہ گزرا تھا، اس لیے یہ یسوع مسیح کی قیامت کے بارے میں بھی جانتے۔ ہلیلویا۔ دیکھیں جی خدا کا کتنا بھاری فضل ہے آپ کے اوپر، ایک شخص کے بارے میں آپ نے سیکھنا تھا اور دو کے متعلق آپ آٹومیٹکلی سیکھ گئے۔ ہلیلویا۔ اور آپ کو ان تینوں کی شخصیت کے بارے میں میرا ایمان نہیں پتا۔ ہلیلویا۔ 27ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر یفتا کو جائے تو بھائیوں نے، اب یہاں پہ بھائی بھی ہیں جو ہم خدمت ہے، جیسے میرا بھائی میرا ہم خدمت،
میرے چاچو میرے ہم خدمت، میرے انکل میرے ہم خدمت، میری بہن میری ہم خدمت، یہ ہم سارے ہم خدمت ہیں۔ اب یہ بھائی ہے جو ہم خدمت ہے، جو خدمت کر رہے ہیں، اس نے اس کی ہمت کو بڑھایا۔ یہ کس کی ہمت کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں جی؟ اپلوس۔ ہلیلویا۔ تھوڑا سا غور سے آپ نے میرے کلام کو سننا ہے۔ ہمت کو بڑھا کر شاگردوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملے۔ ہم اس کو آپ کے پاس بھیج رہے ہیں کیونکہ شاگردوں میں کون تھے جی؟ بزرگ پطرس، بزرگ اندریاس، بزرگ متی، یا ان سے پالش ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہلیلویا۔ پہلے اس نے کچھ وقت گزارا پولس رسول کے ساتھ، پھر یہ پولس رسول کے ہم خدمتوں کے ساتھ گزارتا ہے، پھر انہوں نے اس کی اس بات کو محسوس کیا، اس کی اس کمی کو محسوس کیا۔ اور کلام کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ہم پہلی آیتوں کو دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا اسکالر ہے، یہ تقریریں اتنی بڑی کرتا ہے کہ لوگ محظوظ ہوتے ہیں، اور پرسکلا اور اکولا اس سے کمی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمیں پتا کچھ نہیں ہے، آج ہم جانتے کچھ نہیں ہے، آج ہم محسوس کچھ نہیں کرتے، صرف چند ایک باتیں، جس طرح اپلوس نے چند ایک باتوں کا مطالعہ کیا اور سٹارٹ ہو گیا اور بڑے بڑے اسکالروں کے ساتھ پیسے کرتا، پتا کچھ نہیں ہے، اس کی قیامت بھی پتا نہیں ہے۔ محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے اس بات کو محسوس کیا نا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو صرف یہ کہنا کہ بیپٹزم کے بارے میں صرف جانتا ہوں، نہیں باتوں کا یسوع مسیح کہتا ہے اس سے آگے ان کو پتہ کچھ نہیں۔ پھر وہ اپنے بھائیوں سے مشورہ کرتے ہیں اور وہ بھائیوں سے لکھتے ہیں کہ ان کو اچھی طریقے سے پالش کرنا، ملنے سے مطلب ہے اس کو اچھی طریقے سے مسیح کے بارے میں بتانا۔ ہلیلویا۔ اور وہ شاگردوں کے پاس تھے۔ آج ہماری جو زندگیاں ہیں نا وہ اسی طرح 2 4 5 6 آیتیں ہمیں آ گئی، وقت ڈالا ہم نے پورے بات میں، وقت ڈال دیا ہم نے ایزک ٹی وی کو، وقت ڈال دیا ہم نے ہیونس ٹی وی کو، وقت ڈال دیا ہم نے پریس ٹی وی کو، سب پر تنقید پر تنقید، تنقید پر تنقید، تنقید پر تنقید، اور آتا کچھ نہیں۔ اپلوس کا تو ہمیں پتہ نہیں، پرسکلا کا تو ہمیں پتہ نہیں، اکولا کے بارے میں ہم نہیں جانتے، یعنی کہ کچھ ٹپیکل باتیں سیکھی اور رولا ڈال دیا پورے اسلامی گروپ کہ اب ہم سے بڑا کوئی اسکالر نہیں کرے۔ ہماری وائس دیکھو، ہمارا اسٹائل دیکھو، ہمارا بولنا دیکھو، ہمارا اٹھنا دیکھو، ہمارا بیٹھنا دیکھو، بات ہوتی پہلے کام بعد میں اور اسکالر سارے ہی ایک جٹ ہوئے ہوتے ہیں، اسکالر سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بات پہ بات، بات پہ بات، بات پہ بات، بات کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ڈبیٹیں کر رہے ہیں، موضوع کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور اتنی اتنی بڑی ڈبیٹیں کرتے ہیں۔ یہ آج کی کلیسیا کا حال ہے۔ چاند ایک یوٹیوب چینل پہ فالو کیا، دیکھا، سمجھا، جانا اور اسی کے متعلق باتیں کرنا شروع کر۔ بیپٹزم کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا مگر بحثیں کرتے ہیں، فضل کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بحثیں اتنی بڑی کروا۔ کسی بھی بات کے بارے میں جب آپ کو ڈیپلی پتہ نہیں ہوتا، روح القدس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے مگر بحثیں کرتے ہیں۔ میں بھی ان میں شامل ہوں، پتہ کچھ نہیں، آنے کا پتہ نہیں ہے، روح القدس کیا ہے، نیا مددگار کیا ہے، ملا ہو تو پتہ ہو۔ جب نئے مددگار سے واقفیت ہی نہیں ہے تو پتہ کیا؟ جب ہمارے اندر نیا مددگار ہے ہی نہیں، جب ہم خدا سے مانگتے ہی نہیں، جب ہم یسوع مسیح کے آگے گھٹنے ہو کر نئے مددگار کے طلبگار ہی نہیں ہوتے، بحث ہم سے جتنی مرضی کروا دیں، یہ ٹچ کرتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں، یہ فلان کرتے ہیں، یہ ڈمکان کرتے ہیں، یہ جو گھومتے ہیں یہ یوں کیوں کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں، یہ سب ڈرامے بازی۔ میرے عزیزوں یہ ساری باتیں چھوڑ دیں، کلام کو سیکھیں۔ میں بھی آپ نہیں تھا، میں آپ کو تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور یہ میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے خدا کے کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے، باتوں باتوں میں ہم خطا نہ کریں۔ دیکھیں جی یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے نا، ہماری 40 50 سال عمر ہے اور اپلوس کا بھی پتہ نہیں، اور یہ اس کا بہت بڑا رول ہے۔ 10-12 دفعہ انجیل منورہ میں اس کا نام ہے، اور 10-12 دفعہ جہاں جہاں اس کا نام ہے نا وہاں بہت بہت بڑے کام ہیں۔
جہاں جہاں اپلوس کا نام ہے، اور جس جس کلیسیا میں اپلوس گیا وہاں پہ جھنڈے گاڑ کے آئے مسیح۔ ہلیلویا۔ اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، 40 سال 50 سال ہماری عمریں ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کرنی ہے تو ڈبیٹ جو مرضی کروا۔ آج ٹیچنگ ہے، آج پریچنگ نہیں ہے۔ ہلیلویا۔ اب 28 آیت کی طرف بڑھتے ہیں، یہ آیت بھی پڑھ دیتے ہیں۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کا ایکھا کو جائے تو بھائیوں نے اس کی ہمت بڑھا کر شاگردوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملنا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی بڑی مدد کی جو فضل کے سبب سے ایمان لائے تھے، کیونکہ جو کتاب مقدس سے یسوع کا مسیح ہونا ثابت کر کے بڑے زور شور سے یہودیوں کو اعلانیہ قائل کرتا رہا۔ ہلیلویا۔ اب یہ بھی بھید کی بات ہے، جب اس کو پتا چلا مسیحیت کے بارے میں، اس کو اپنے موٹو کا پتہ چل گیا، اس کو اپنے سسٹم کا پتہ چل گیا، کیونکہ سینئر جو تھا نا وہ مقدس پولس رسول۔ آئے تو پیچھے چلتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئے۔ اسی باب کی 5 آیت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ میں 28 آیت پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد میں 5 آیت پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے بات۔ پہلے اسی باب کی 28 آیت کو دوبارہ پڑھنے لگا، کیونکہ وہ کتاب مقدس سے یسوع کا مسیح ہونا ثابت کر کے بڑے زور و شور سے یہودیوں کو اعلانیہ قائل کرتا رہا۔ ہلیلویا۔ اب 5 آیت کی طرف دیکھتے ہیں۔ جو کام اس کو سیکھنا تھا اس نے سیکھا، کیونکہ یہ جو کام اس نے سیکھنا تھا یہ پولس رسول کر رہا۔ ہلیلویا۔ اور جب سیلاس اور تیموتھیوس مقدونیہ سے آئے، اسی باب کی 5ویں آیت سمجھانے لگے، اور جب سیلاس اور تیموتھیوس مقدونیہ سے آئے تو پولس کلام سنانے کے جوش میں مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے گواہی دے رہا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ ہلیلویا۔ کیا گواہی ہے جی ہماری زندگیوں کی؟ یسوع ہی مسیح ہے۔ یہودی اس بات کو کبھی بھی نہیں مانتے تھے، یہودی اس بات کو آج بھی نہیں مانتے، اور بہت ساری قومیں اس بات کو نہیں مانتی، ایماندار کے ہمارے مسلم بھائی بھی اس بات کو نہیں مانتے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ یسوع مسیح کی قیامت کو ہی نہیں مانتے، یسوع مسیح کے مر کے جی اٹھنے کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اس کی جگہ پر کسی اور کو اٹھا لیا گیا۔ جب اس کی قیامت کو نہیں مانتے اس کو مسیح ہونا کیا مانتے؟ جب بیسک چیز کو نہیں مانتے۔ میرے عزیزوں، یہ بات اپلوس نے سیکھی، اور اس کے بعد اپلوس نے یسوع مسیح کے متعلق جانا کہ یسوع کو میں نے ایکسپلین جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ یسوع کو یسوع سارے کہتے ہیں، ساری قومیں کہتی ہیں، ساری امتیں کہتی ہیں، سارے قبیلے کہتے ہیں، مگر یسوع مسیح کو مسیح ثابت صرف مسیح ہو گیا، ان کے اندر یسوع مسیح در حقیقت زندہ ہے۔ وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ مر گیا، جی اٹھا، اور تیسرے دن جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا۔ اس بات کو صرف ایکسپلین کرنے والی جو قوم ہے وہ یسوع مسیح کے بیٹے بیٹیاں یعنی کہ مسیح، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اپلوس کی زندگی کا مقصد بھی یہ تھا۔ اس نے جب اس بات کو سیکھا، اگر آپ کرنتھیوں کی انجیل کو دیکھیں، کرنتھیوں کے خطوں کو دیکھیں، کرنتھیوں کے کلیسیا کے خطوں کو دیکھیں، جو لکھے اس نے اپلوس کا جہاں بھی ذکر آیا اس نے یسوع کے مسیح ہونے کی بات بتایا۔ ہلیلویا۔ میرے عزیزوں، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ بائبل مقدس کو سیکھنا ہے۔ بائبل مقدس کو سیکھ کر اس میں سے ہم نے یہ بیان کرنا ہے، اس کا جو لب لباب ہے، اس کا جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یسوع المسیح، یسوع مسیح کیسے ہے۔ یہ ہم سب یسوع مسیح کے رسول ہیں،
جو مسیحی ہے، جو بیپٹزم ہے، جو اس کی قیامت کے بارے میں جانتے ہیں، جو اس کے جی اٹھنے کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے اوپر یہ فرض ہے وہ یسوع مسیح کو ایکسپلین کرے اور اس طور پر ایکسپلین کرے جس طور پر اس بائبل میں ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ ہم اس وقت تک مسیحی نہیں ہیں جب تک ہم یسوع کو مسیحی ثابت کریں۔ جس دن ہم نے یسوع کو مسیحی ثابت کرنا شروع کر دیا میرے عزیزو، بیماریاں جاتی رہیں، کمزوریاں جاتی رہیں، بری ڈپیٹیں جو ہم دن رات کرتے ہیں جاتی رہیں، کیونکہ جب ہم بیٹھیں گے تو یہ بات سیکھیں گے، یہ بات سکھائیں گے کہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح نے ہماری خاطر کروس پر جان دیا، یسوع مسیح نے ہماری خاطر لہو بہایا۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح اب پولوس کے ساتھ جڑ گیا، آج ہمیں بھی پولوس رسول کے ساتھ جڑنے کی ہے۔ اس نے کہا کیا تم پولوس کے ہو، کیا تم اپولوس کے ہو؟ مقدس پولوس رسول کے ساتھ اپنے نام کو جوڑ دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی ہستی نہیں تھا، ایک بہت بڑا اسکالر تھا۔ اس کے بارے میں جاننے، پوری بائبل کے بارے میں جاننے، بائبل کو باریکی سے پڑھے اور اس کے بعد ڈبیٹیشن ہو گئے۔ جب آپ خدا کے کلام کو جانیں گے اس کے بعد خدا کے کلام کی ڈبیٹیں کرنا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا، ہم نے اپنے آپ کو سیلاس، تیموتھیوس، پالوس اور اپولوس کی طرح بنانا۔ ہم نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کروانا کہ یسوع کے بغیر کائنات کا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ یسوع مسیح ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے آپ ساتھ چل کر جنت الفردوس میں جگہ لے سکتے۔ یسوع نے کہا تھا نا آج میرے ساتھ دوست میں، اور کسی ہستی نے یہ بات نہیں، یسوع مسیح نے یہ کہا تھا جس نے مجھے دیکھا باپ کو دیکھا۔ اب یہ باتیں ہم نے غیر اقوام کو بتانی، یہ بات کافی مشکل ہے، اگر ہماری تعلیم میں یہی ہے، ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے، ہمیں تو ہمارے مقدس پولوس رسول ہے جو ہمارے بائبل کا ہیرو ہے، اس نے یہی سکھایا، اس نے سیلاس کو، تیموتھیوس کو، اپنے سارے شاگردوں کو یہ سکھایا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ یہ گواہی ہونی چاہیے آپ لوگوں کی زندگی میں۔ ہاللیلویہ۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ پیار سے بھرے اسمانی باپ خداوندوں کے خدا، یسوع ناصری ہم نے جو سیکھا، جو سکھایا، خداوندوں کے خدا آج ہماری زندگیوں پر مہر کر۔ خداوندوں کے خدا یسوع ناصری ہم تیرے کلام سے بہت پیچھے ہیں، اے خداوندوں کے خدا ہماری روحانی ترقی کر۔ خداوندوں کے خدا ہم لائق طریقے سے تیرے کلام کو سمجھے، جانے اور محسوس کریں تیرے کلام کے بیٹوں۔ اے یہوہ پاک خدا ہم جب اپنا منہ کھولے تو یسوع ناصری خطا نہ کریں، ہم وہ بات کریں جو ہمیں پتہ ہے، ہم اس بات کو اپنی زندگی میں لے کے آئے جس بات کا ہمیں پتہ ہے۔ ذرا بولو پانچ خداوندوں کی خدا آج جو ٹیچنگ تیری طرف سے ہوئی اس میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے یہوہ پاک خدا جتنی زندگی ہے خداوندوں کی خداوند سے آگے جھکی ہوئی، یہ یسوع ناصری فیوچر کے ٹیچر ہو۔ ارے بڑا پانچ خداوندوں کے خدا یہ جانے، یہ تیری گواہی کو جانے، تیرے ویژن کو جانے، تیرے کلام کو جانے اور تیری 3 سالہ خدمت کو جانے کہ کس طرح خداوندوں کے خداوند تو نے ہماری نیو رکھی، کس طرح تو نے ہماری ترتیب دی، کس طرح تو نے ہماری زندگی کو خداوندوں کے خداوند ایک شیپ میں لے کے آیا۔ ہم خداوند یسوع ناصری تیرے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے متعلق ہم سمجھیں خداوندوں کے خداوند، ہم خطوطوں کے ذریعے سے، انجیلوں کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے خداوندوں کے خداوند تجھے پہچانے، تجھے جاننے کہ تو ہمارا خدا ہے۔ اے یسوع ناصری ہم سے جو خطائیں ہو چکی ہیں انہیں معاف فرما اور ہمیں ایک نیا کوشتین دل عطا کر
تاکہ تیرے کلام کو سمجھے، تیرے کلام کو جانے، تیرے کلام کو پہچانے اور اس چیز کو محسوس کریں کہ اپلوس کون تھا، پرسکلا کون تھی، لوکا کون تھا۔ ہم ان زندگیوں کے بارے میں جانیں، ہم کہنے مکاشفات کو خداوندوں کے خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے مانگے۔ اے رب اللہ آج خداوندوں کے خدا اسی طرح بہت سے ایسی زندگیاں ہیں، بہت سے ایسے کردار ہیں، بہت سے ایسے اسکالر ہیں، بہت سے ایسے رول ہیں جو انجیل منورہ میں بیان ہیں مگر ہم ناواقف ہیں۔ تو ہماری روحانی آنکھیں کھول اور ہمیں بیدار کر خداوند کے خدا، تاکہ ہم لائق طریقے سے تیری عبادت کریں۔ یا رب اللہ آج خداوندوں کی خدا تو آج سے بلکہ ابھی سے ہمارے دلوں کو بدل خداوندوں کے خدا۔ یا رب اللہ آج خداوندوں کے خداوند آج تیری بڑی اناؤنٹنگ، بڑا مسا اور بڑا جلال آئے خداوندوں کے خداوند۔ یسوع ناصری میں ان کی بیماریوں کے متعلق نہیں جانتا مگر میں ان کی یسوع ناصری بیمار روح کے لیے خداوند تیرے آگے فریاد کرتا ہوں کہ اس کو خداوندوں کے خداوند تو ہرا کر۔ اے رب اللہ آج خداوندوں کے خداوند جب یہ اسپرچولی طور پر، جب یہ روحانی طور پر خداوندوں کے خدا ہیل ہوں گے تو ایک بہت بڑی گواہی، بہت بڑا مسا، بہت بڑی اناؤنٹنگ یسوع ناصری ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ اے رب اللہ آج خداوندوں کے خداوند آج یہ کلام کے وسیلے سے ہماری زندگیوں کو بدل، تاکہ ہم فضول ڈبیٹیں نہ کریں بلکہ تیرے کلام کو سمجھیں۔ ہم فضول باتوں پر اپنا ٹائم، اپنا وقت، اپنا پیسہ ضائع نہ کریں بلکہ تیرے کلام کی وسعت کے لیے، تیرے کلام کے لیے خداوند اپنے سر کو جوڑیں اور تیرے کلام کو سیکھیں، تیری انجیل منورہ کو، تیری بائبل مقدس کو، جو تیرے منہ کی باتیں ہیں ان کو سیکھیں خداوند جی ہماری کئی بات ہوگا اور رحم کرنا۔ یہ سب کچھ مانگ لیتا ہوں تیرے عزیز جلالی میٹھے اور پاک نام سے، آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بتائیں۔